سب سے پہلے جمعیت علماء ہی کورٹ میں گئی تھی۔ لگتا تھا کہ کہیں ان غریبوں کو پناہ نہیں مل سکے گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 95% مسلمان ہی تھے جن کے گھروں کو گرایا جا رہا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان غریبوں کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، غریبوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہو گیا۔ جب مدھیہ پردیش کے اندر بلڈوزر چلا تھا، ایک اچنبھا معلوم ہوتا تھا، اس لیے کہ ملک کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ پھر وہ چیز چلنے لگی تو ہم کورٹ میں چلے گئے۔ سب سے پہلے جمعیت علماء ہی کورٹ میں گئی تھی۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے جس چیز کو کورٹ کے اندر پیش کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دائیں بائیں ہر طرف لگتا تھا کہ کہیں ان غریبوں کو پناہ نہیں مل سکے گی، ایسے وقت میں ہم نے جمعیت علماء اپنی بساط کے مطابق جو کچھ کر سکتی تھی بہتر سے بہتر ہم نے وکیلوں کو پکڑا، انہوں نے ہماری مدد کی اور ہم نے کورٹ کے اندر اس کو داخل کر دیا۔ اس کے بعد لوگ آئے، چلتے رہے۔ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کورٹ نے اپنے جس نظریے کو پیش کیا تھا فیصلہ دینے سے پہلے، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ فیصلہ بہتر ہوگا اور غریبوں کے حق میں ہوگا، لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے جب تک فیصلہ نہ آ جائے، ہم کیا بتائیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان غریبوں کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہندو مسلمان دونوں تھے جن کے گھروں کو گرایا گیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 95% مسلمان ہی تھے جن کے گھروں کو گرایا جا رہا تھا۔ اور اگر یہ سلسلہ سپریم کورٹ کا اس فیصلے کے ساتھ نہ ہوتا تو نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے گھروں کو گرایا جا سکتا تھا۔ اچھا، آسام گورنمنٹ کے اندر یہ سلسلہ اور جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وہ کسی بھی جگہ پورے گاؤں مسلمانوں کو گرا دیتے ہیں اور بس ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے۔ 100 سال سے 90 سال سے وہاں لوگ رہ رہے ہیں، گورنمنٹ کو معلوم ہے، گورنمنٹ نے بجلی دے رکھی ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے کیس ہیں ان کے سامنے، وہ دیتے ہیں، چلاتے۔ اس کے باوجود بس ایک بات کہہ دی کہ ہم ان کو اجاڑ دیں گے، اس لیے کہ جنگل کی زمین کے اوپر ہے۔ ان کو موقع ملنا چاہیے۔ یہ بات بہت مضبوط ہے کہ بھئی تم 15 دن کا موقع دو، اس کے اندر وہ کورٹ جائیں گے۔ یہ 15 دن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو 15 مہینے تک کھینچ دیں، اور ہو سکتا ہے کہ 15 دن کے بعد گورنمنٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے، لیکن یہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتے ہیں۔ وہی صورت جو آسام کے اندر سالوں سے چل رہی تھی، وہی صورت یو پی اور مدھیہ پردیش اور اب دوسرے صوبوں کے اندر چلنے لگی۔ ابھی قریب میں بہرائچ لکھنؤ کے قریب ہے، وہاں کی صورتحال یہی ہو گئی۔ غریب آدمی جس کے پاس کوئی راستہ رہتا ہے تب تک وہ لڑتا ہے، جب راستہ نہیں رہتا ہے تب وہ جاتا ہے کورٹ کے اندر۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہائی کورٹ کے اندر موقع ملتا ہے ہمیں، لیکن چونکہ یہ پورے ملک کا مسئلہ تھا، اس لیے ہم ہائی کورٹ کو چھوڑ کر کے سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جمعیت علماء کے حق میں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کے حق میں آ گیا، جن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جانے کا، وہ سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے تھے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی۔ جمعیت علماء چونکہ جاتی ہے، اور ہم نے بہتر سے بہتر جو وکیلوں کی خدمات ہو سکتی ہیں ہم نے وہ لی، انہوں نے ہماری مدد کی، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ فیصلہ ان غریبوں کے حق میں آ گیا۔ جمعیت علماء کے لیے یہ بڑی سرخروئی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس سلسلے کے اندر غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہماری مدد کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے زمانے کے اندر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ویکتیوں کو
पता हो कि उनकी संपत्तियों को मनमाने ढंग से नहीं छीना, ये सही है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि फैसला करने का हक उनको नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये हक नहीं है कि वो किसी चीज़ को फैसला करने के लिए कोर्ट है। आप कोर्ट में लाइए, वरना उसको मौका दीजिए इतना कि वो अपने मसले को कोर्ट में ला करके रखा जा सके। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन 10 मरतबा सोचेगा कि मुझे करना क्या चाहिए, हाथ बढ़ाने से पहले कोर्ट के अंदर जाएगा, वहाँ जा कर के फैसला करेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। और मुल्क का दस्तूर इसी तरह महफूज रह सकता है। और अगर कानून का हक कोई भी बैठ कर के जिस तरह चाहेगा कानून बना लेगा तो ये तो मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती, नहीं ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुत गरीबों के लिए ये सहारा हो गया, बहुत बेपनाह लोग इससे खुश होंगे, हिंदू भी मुसलमान भी खुश होगा इससे। जमीयत कब इसको मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई? तकरीबन 3 साल हो गए इसको लेकर के गए थे, 22 में शायद गए थे। तो क्या आपको तब से ही उम्मीद थी कि हर जगह से जब उम्मीद ख़त्म हो गई तो एक चीज़ थी सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हम इब्तदा में नहीं आते सुप्रीम कोर्ट किसी भी मसले में। जब हर तरफ से घिर करके हमें ये लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं रह गया है, तब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम आए थे क्योंकि इसके अंदर जो लोग चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर मध्य प्रदेश की हुकूमत भी लगी हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी लगा हुआ है। तो अब इसका मतलब ये है कि वहाँ जगह कहाँ रह गई किसी आदमी के लिए, अलावा कोर्ट का कोई सहारा ही नहीं। इसलिए कोर्ट के अंदर हम गए। अच्छा, वो कोर्ट भी नहीं जा सकते, उनके अंदर ये ताकत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चले जाएं। एक वकील को देना ये कोई मामूली बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा दहशतगर्दी में मुलव्विस लोगों के लिए करती है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है उनके साथ। हम फिर गए कोर्ट के अंदर, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारी मदद की। जब आप कोर्ट गए थे पहली बार, कि आपको उम्मीद थी कि आपके हक में? यकीनन, क्यों नहीं। कोर्ट के अंदर ख़ास तरीके पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो तो हम देख रहे हैं। इस 1-1.5 महीने के अंदर कितने फैसले आ गए। ये तो एक बाढ़ जैसी आ गई थी गरीबों के सिलसिले के अंदर, और उसके फैसले बार बार आते रहे और उन गरीबों के हक़ में आते रहे। ये फैसला भी आ गया हक़ के अंदर। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हम ये समझते हैं कि हुकूमत अब इसके बाद भी यकीनन ये सोचेगी कि वो गाड़ी उनके अगर चल सकती है तो उसकी सूरत यही है कि दस्तूर का पालन करें। किसी भी शिक के अंदर दस्तूर की अगर उसको छोड़ करके चलेंगे तो एक फैसला करने वाली सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, वहाँ उस दस्तूर को पकड़ा जाएगा। यूपी में तो आपने देखा होगा कि योगी जी को बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से करने नहीं, ये तो कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। सिर्फ यूपी का मसला नहीं, मैंने कहा कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और उससे पहले आसाम से शुरू हुआ। देखो, यूपी की बात नहीं, जब एक चीज़ चल पड़ती है तो हर जगह लोग ऐसे होते हैं, वो चला देते हैं। तो जमीयत अब क्या इस तरह की चीज़ें जो आई हैं सामने, और भी ऐसे मसला होंगे? अगर कोई ऐसा मसला आएगा और रास्ते महदूद से महदूद तर हो जाएंगे, लगेगा कि सारे दरवाजे बंद हैं, किसी तरफ से नहीं जाया सकता, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो उसमें कविता भी, उन्होंने कविता के जरिए इसको लिखा है, बताया है कि जिस तरह की चीज़ें हो रही थी अब तक। हाँ, वो सब ख़राब चीज़ें हो रही थी। मुल्क के अंदर फ़िरक़ापरस्त ताकत ये समझ रही है कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, जो जी चाहे कर लें, जो चाहें कह लें। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। उन्होंने कहा अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की यही चाहत है कि एक घर सपना कभी न टूटे। नहीं, ये कितने सितम की बात है। मान लीजिए मुझसे गलती हो गई, मेरे 5 बच्चे हैं जो एक घर में रहते हैं, मेरी माँ है, बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी बीवी है और बच्चे हैं।
ایک آدمی آ کر کے میرے سارے گھر کو گرا دے میری غلطی کی وجہ سے، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، یہ بتائیے ان کا کیا قصور تھا؟ یہ کہاں جائیں؟ آپ مجھے لے جائیے، میرے قصور کی بنیاد پر آپ جیل میں بند کر دیجیے، جو فیصلہ عدالت کرے گی میں اس فیصلے کو قبول کروں گا۔ ان بیچاروں کا تو ایک کوڑی کا بھی اس کے اندر دخل نہیں ہے، اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو بڑی کھلی ہوئی چیز ہے۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ مکان اپنا نہیں ہے بلکہ کرائے کا مکان ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے، اس مکان کو گرا دیا۔ اچھا کس کے پاس جائیں، کہیں کیسے کہ بھائی کیا ہو گیا ہمارا؟ یہ چیز یہ ملک کے دستور کے خلاف ہے، اس طرح تھوڑی ملک چل پائے گا۔ اگر چلے گا تو یہی ہوگا کہ مار دھاڑ شروع ہو جائیں گے۔ یہ چیز خراب ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ جمعیت علماء 100 سال سے زیادہ سے 105 سال پرانی جماعت ہے، اس نے اس کے بزرگوں کی جو صورت تھی وہ میل ملاپ، محبت، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک، مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد کے اوپر۔ یہ چیز خراب ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد کے اوپر دوسرے کے گھر کو ڈبو رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، فرقہ پرست ذہنیت جن کے اندر ابھری ہوئی ہے، وہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس کو قبول کرتے، اور بے شمار ہندو ہے جو اسے قبول نہیں کرتا، بہت ہندو ہے جو اسی طرح چین و سکون، امن اور شانتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس نظریے کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی جو کچھ ہے جیسے چاہو ویسے چلو، جیسے چاہے جو چاہے مار دے۔ ملک اس طرح تو ملک تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایک باپ کی 5 اولاد ہیں، وہ 5 اولاد بھی اگر پیار و محبت نہیں ہوگا گھر ڈوب جائے گا۔ یہ کیسے قبول کیا جا سکتا؟ بہرحال جمعیت علماء کا یہ نظریہ ہے، ہم کسی اور بنیاد کے اوپر، ہمیں سیاست کا ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے، نہ ہم سیاسی آدمی ہیں، لیکن ملک کی سلامتی، ملک کے اندر پیار و محبت، امن آشتی، یہ تو ضروری ہے۔ اگر جمعیت علماء یہ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے جمعیت علماء کا وجود بیکار ہے، کیا فائدہ وجود سے؟ ہاں بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت شکریہ، میرے پاس الفاظ نہیں جن سے میں ان ججوں کو بدھائی دوں کہ انہوں نے غریبوں کے ہاتھ کو پکڑا، ان کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نظریے کے ساتھ ملک چلے گا، اللہ چاہے گا تو چلتا رہے گا اور امن و شانتی کے ساتھ چلے گا۔ ان لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے جو کیبل بلڈوزر کی کارروائی؟ نہیں، انہیں اپنی سیاست کو بدلنا چاہیے اور اس رخ کو اختیار کرنا چاہیے جس کے اندر مذہب سے اوپر اٹھ کر کے پیار و محبت ہو اور ملک اسی طرح امن و سلامتی